الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج یوم عاشور 10 محرم الحرام ہمارے سروں پر صائفگن ہے اور آج کا دن شہادت کا دن ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ آج ہم اہل بیت کے قاتلوں کے جو انجام ہوا اس بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اور جاننا چاہتے ہیں کہ ظالم کس کرم پر پلٹا کھائیں گے، تو اقبال کا ایک شعر ہے کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، صبر و رضا اطاعت و جرت کا پیشوا، سچ پوچھئے تو حاصل قرآن حسین ہے، غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ اہل بیت کے قاتلوں کے انجام کے بارے میں پڑھیں گے۔ خویلی یہ وہ بدبخت انسان ہے جس نے امام علی مقام کا سر مقدس جسم سے جدا کیا تھا۔ مختار نے اپنے کوتوال ابو عمارہ کو چند سپاہیوں کے ساتھ اس کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ ان لوگوں نے خویلی کے گھر کو گھیر لیا۔ جب اس بغدت کو معلوم ہوا تو وہ ایک کوٹری میں چھپ گیا اور بیوی سے کہا کہ تم لا علمی کا اظہار کرنا۔ کوتوال نے گھر کی تلاشی کا حکم دیا تو اس کی بیوی باہر نکل آئی۔ اس سے پوچھا تمہارا شوہر کہاں ہے؟ زبان سے تو کہا مجھے معلوم نہیں، مگر ہاتھ کے اشارے سے سب کچھ بتا دیا۔ یہ لوگ اس جگہ پہنچے اور خویلی کو گرفتار کر کے مختار کے سامنے پیش کر دیا۔ مختار نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اسے شاہراہ عام پر قتل کیا گیا اور پھر اس کی لاش کو جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ مسلم بن عبداللہ زیائی کا بیان ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے مقابل کربلا جانے والوں کے پکڑ کر مختار قتل کرنے لگا تو میں اور شمر تیز گھوڑوں پر سوار ہو کر کوفہ سے نکل پڑے۔ مختار کے غلام ضربی نے ہمارا پیچھا کیا۔ ہم نے اپنے گھوڑوں کو بہت تیز دوڑایا مگر ضربی ہمارے قریب آ گیا اور شمر پر حملہ آور ہوا۔ شمر اس کے حملے کو روکتا رہا۔ آخر شمر نے ایک ایسا وار کیا کہ ضربی کی کمر توڑ دی، اور جب ضربی کو مختار کے سامنے لایا گیا تو کہنے لگا اگر یہ مجھ سے مشورہ کرتا تو میں اس طرح حملے کرنے کا ہرگز حکم نہ دیتا۔ شمر وہاں سے بھاگ کر کوفہ اور بصرہ کے درمیان ایک گاؤں میں پہنچا جس کا نام کلتاونیت ہے۔ ایک کسان کو بلا کر مارا پیٹا اور مجبور کیا کہ میرا خط مصعب بن زبیر کو پہنچاؤ۔ اس خط میں لکھا تھا کہ شمر دلجوشن کی طرف سے یہ پیغام امیر مصعب بن زبیر کے نام۔ اس خط میں پتہ بھی لکھا تھا کہ کسان یہ خط لے کر روانہ ہوا ہے۔ راستے میں ایک بڑا گاؤں تھا جہاں کوتوال ابو عمرہ اپنے سپاہیوں کے ہمراہ جنگی چوکی قائم کر چکے ہیں۔ یہ کسان اپنے ایک دوست کسان سے مل کر شمر کی زیادتی بیان کر رہا تھا۔ اتفاقاً اس وقت ایک سپاہی عبد الرحمن بن عبید وہاں سے گزرا اور یہ باتیں سن کر رک گیا۔ عبد الرحمن نے اس کسان سے شمر کا خط لے لیا اور پوچھا شمر کہاں ہے؟ اس نے بتا دیا۔ ابو عمارہ فوراً اپنے سپاہیوں کو لے کر شمر دلجوشن کی طرف چل پڑا۔ مسلم بن عبداللہ کا یہ بیان ہے کہ راج شمر کے ساتھ تھا۔ میں نے اس سے کہا بہتر یہ ہے کہ ہم اس جگہ سے بھاگ جائیں، مجھے یہاں خوف محسوس ہوتا ہے۔ شمر نے کہا میں 30 دن سے پہلے یہاں سے نہیں جاؤں گا اور تمہیں خوف شاید مختار کذاب کی وجہ سے ہے، چنانچہ میں رات کو گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سن کر جاگ پڑوں گا۔ آنکھیں مر رہا تھا کہ اتنے میں انہوں نے تکبیر کہی اور ہماری جھوپڑیوں کو گھیرے میں لے لیا اور ہم گھوڑے چھوڑ کر پیدل ہی بھاگ نکلے۔ وہ لوگ شمر پر ٹوٹ پڑے۔ شمر اپنے اوپر اپنی چادر اوڑھے ہوئے نیزے سے ان کا مقابلہ کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں نے تکبیر کی آواز کے ساتھ سنا کہ خبیث کو اللہ نے قتل کیا، پھر اس کا سر کاٹ کر لاش کو کتوں کے لیے پھینک دیا گیا۔ قاتل علی اصغر کا کیا مرثا؟ یہ وہ بدبخت ہے جس نے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حلق میں تیر مارا تھا۔ یہ ایسے مرض میں مبتلا ہوا کہ اس کے منہ اور پیٹ میں سخت گرمی پیدا ہو گئی، گویا آگ لگی ہوئی ہو، اور پیٹ کی طرف سخت سردی پیدا ہو گئی۔ چنانچہ اس کے منہ اور پیٹ پر برف رکھتے، پانی چھڑکتے، پنکھا ہلاتے مگر ٹھنڈک پیدا نہ ہوتی، اور پیٹ کی طرف گرمی پہنچانے کے لیے آگ جلاتے مگر کچھ فائدہ نہ ہوتا، سوائے کہ محرک میں یہ بات موجود ہے کہ وہ چیخ چیخ کر کہتا رہا ہائے پیاس ہائے پیاس۔ تو اس کے لیے ستو، پانی، دودھ لایا جاتا اور اس کو 5 آدمی بھی پیتے تو سب کے لیے کافی ہوتا، اور پھر بھی پیاس کہہ کر چیختا۔ آخر اسی طرح پانی پیتے پیتے اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ اس کے بعد عاشورے کا دن ہے۔ عاشورے کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اس کا روزہ بھی رکھا جائے، بڑی اہمیت والا یہ دن ہے اور اس کے بڑے اہم واقعات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی روز حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ یہی وہ دن تھا عاشور کا، حضرت ادریس علیہ السلام کو اسی روز مقام بلند کی طرف اٹھا لیا گیا۔
یہی روز عاشورہ کا دن تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنایا اور انہیں اسی روز نمرود کے عذاب سے محفوظ فرمایا۔ اسی روز حضرت داؤد پیغمبر علیہ السلام نے توبہ قبول فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اسی روز حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت واپس ملی۔ اسی یوم عاشور کو ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف دور فرمائی۔ عاشور کے روز ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلامتی سے سمندر پار کرایا اور فرعون کو غرق کر دیا۔ یہی دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی۔ یہی وہ دن تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ سیدنا یونس علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام قید سے آزاد ہوئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جادوگروں پر غالب آئے۔ یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی۔ یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے اور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح فرمایا۔ اور یہی وہ دن ہے کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی اور قیامت بھی اسی روز آئے گی۔ اسی روز پہلی بارش نازل ہوئی، اسی روز پہلی رحمت نازل ہوئی اور اسی روز امام علی مقام نے شہادت حاصل کی۔ یہی وہ عاشور کا دن ہے۔ روزہ رکھیں، تلاوت قرآن میں گزاریں، نوافل کی ادائیگی کریں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جتنا ہو سکے قرآن اور نوافل پیش کریں اور دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ سب کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کر کے ان کی مطابق ان کی زندگی جس طرح گزری ہمیں بھی انہی کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔